اچھا، عارف چوہان ہیں جی، بامبے ہم تو کہتے ہیں ممبئی ہے، جو بھی ہے ہمارے منہ پہ تو میرے تو کم سے کم بامبے چڑھا ہوا ہے، یہ بامبے، یہ ہے بامبے، یہ بامبے میری جان، اس طرح کے گانے سنے بارہ. تو عارف صاحب کا میں نام غلط پروناؤنس نہ کر رہا ہوں، میں اسپیلنگ ARVE، چوہان صاحب. چوہان تو میرے بہت سے دوست ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب دونوں ملکوں کے اداکار ایک دوسرے کی فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے. اب سیاسی اور سفارتی سطح پہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے عوام سے تفریح بھی چھین لی ہے اور ایک دوسرے کی فلموں کی نمائش پر پابندی لگا دی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ محسوس کر رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں، اور آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے. میں بھی چوہان صاحب آپ ہی کی طرح محسوس کرتا ہوں. یہ بد نصیبی کی انتہا ہے. ہمارے دین میں کہتے ہیں کہ پڑوسی جو، اچھا محاورہ ہے ہمارا کہ ہمسایہ ماں جایا، یعنی بہن بھائی کی طرف. اچھا، پڑوسی کے حقوق ہمارے یہاں اتنے ہیں کہ ہمارے جو حضور ہیں، ہمارے پیغمبر، وہ پڑوسی کا اتنے اہمیت اس کی اور اتنی اس کی عزت تکریم اس کے ساتھ مربت کی بات کرتے تھے کہ صحابہ میں یہ بات تھی کہ نہ جانے کس وقت حضور یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی ان کا پراپرٹی میں بھی شیئر ہوگا. یہ لیول ہے. لیکن بدقسمتی ہے دونوں ملکوں کی لیڈرشپ، کس کا کتنا رول ہے. میرا تو فارن افیئرس سے نہ تعلق ہے نہ میں جانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اب کس کا ہاتھ فالج زدہ ہے، کس کا کمزور ہے، کس کا زوردار ہے، کوئی کیا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی نفرت کا بیوپاری ہے یا کوئی محبت کا بیوپاری ہے، میں نہیں جانتا. لیکن پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اچھے تعلقات ہر سطح پہ، ہر شعبے میں، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے شہریوں کے لیے، ان ملکوں کے، وہ خوبصورت ترین تحفہ ہوگا حکمرانوں کا. باقی اللہ بہتر جانے. تھینک یو ویری مچ. ایک فضول جواب تو ہو سکتا ہے، ڈھنگ کا جواب نہیں. یہ بتی جل رہی ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کی ایجاد ہے؟ یہ کیمرہ ہے، کس کی ایجاد ہے؟ یہ جو AC چل رہا ہے، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا، کہاں سے آیا ہے؟ باہر جو گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ کسی اللہ دتے نے بنائی ہے کہ فورڈ نے بنائی تھی؟ یہ غلامی ہے. اچھا، یا تو ان کی 100 ایجادات ہوں، بے بیمار ہو گئی MRI مشین چواڑ دے، وہ یہودی دی بنی ہے. اب یا تو اس طرح کا معاملہ ہونا کہ بھئی ویسٹ نے 60-70 ایجادات کو 25-30 مسلمانوں کی بھی ہے، کخ بھی نہیں ہے. ہتھیار ان کے. اب مجھے بتائیں ماڈرن ویپن، وہ علامہ اقبال صاحب فرمایا کرتے تھے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ گھوڑا کی کرے گا ان تے گھوڑے ٹانگے بھی نہیں ہوں. تو جن ہتھیاروں کے بلبوتے پہ زندہ ہو یا زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تو سارے ان کی عطا ہے. یہ بھی غلامی کی قسم ہے. نسلیں آپ کی جینے پہنے پھرتی ہیں، جینے بھی ایسے ایسے پھٹی ہوتی ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. پاستے کھاتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، نوڈلز کھاتے ہیں. واٹ از دس؟ غلامی اور کیا ہوتی ہے؟ سو یہ بہرحال عمران از اے پولیٹیشین، کوئی انٹلیکچوئل تو نہیں ہے. تو غلامی کو شرک سمجھتا ہوں، تو ہم تو پھر سارے شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ بات درست بھی. اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سے نجات کا. قرآن کی بنیادی، اللہ پاک کی بنیادی تعلیمات، رب زدنی علما سے لے کے علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. اور جو حصول علم کے لیے نکلا ہوا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا. ادھر کیا ہے؟ یہ جہالستان ہے، پاکستان نہیں ہے. اگر گلیوں کوچوں بازاروں کا حال دیکھو تو یہ ناپاکستان ہے. نو آپ کے لیڈرز قائدین، ذرا لفظ دیکھو ان منحوسوں کے لیے، ان چبلوں کے لیے. خود یہ ایون فیلڈ تو سرے محل تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. قوم ساری وہ جو نہیں کہا تھا ہمارے وہ ایک پولیٹیشن نے کہ جی پروگرام تو بڑھ گیا، تو بڑھ گیا. باقی کیا ہے؟
حقیقتیں یہ ہیں، ان کے بارے میں بات کیا کریں، ان کے بارے میں. اچھا خیر.